کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ جی تو میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک اور بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ سی سٹوری۔ آج کی ہماری سٹوری کا نام ہے سنہری پھول۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ سعد اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس سنہری پھول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید کوئی شیش محل تھا جہاں ایک اونچے سے چبوترے پر شیشے کے ایک بڑے سے باکس کے اندر وہ پھول تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسا پھول نہیں دیکھا تھا۔ اس پھول کی پتیاں بھی سنہری رنگ کی تھیں جو دور سے نازک سے شفاف شیشے کی طرح معلوم ہوتی تھیں، اور ایک سنہری روشنی اس پھول کی ساری پتیوں سے پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی تھی۔ ایک مسحور کن خوشبو تھی جو پھول کی پتیوں سے بکھر کر اطراف کو معطر کر رہی تھی۔ سعد کسی جادوئی کشش کے زیر اثر پھول کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ کتاب اس کی جھولی میں آ گری تھی اور کتاب میں رکھی ہوئی پینسل فرش پر لڑکتی ہوئی دور چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کسی شیش محل میں نہیں تھا، نہ یہاں کوئی چبوترا تھا اور نہ ہی سنہری پھول تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سنہری پھول کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پیشانی پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے سر کی طرف کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھوں کو جھپکا۔ سعد کافی عرصے سے اس سنہری پھول کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ اس پھول کی خوبصورتی، نزاکت اور خوشبو اسے حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ وہ اس خواب والے سنہری پھول کو باقی پھولوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں سورج مکھی کا پھول آیا، لیکن نہیں، وہ سنہری پھول تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت، نفیس اور نازک تھا۔ وہ اپنے خواب میں آنے والے اس سنہری پھول کو سورج مکھی کے پھول پر قیاس نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ سنہری پھول تو اس سورج مکھی کے پھول کے ساتھ کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں گیندے کا پھول آیا، لیکن نہیں، گیندے کا پھول تو بہت زیادہ زرد تھا، وہ تو کسی طرح بھی اس سنہری پھول کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ فلاں پھول، یہ پھول، وہ پھول۔ اس نے بہت سوچنے کی کوشش کی، لیکن سنہری پھول کسی بھی پھول کے ساتھ ذرا بھی مشابہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، کتاب کو بند کر کے میز پر رکھا اور پینسل کو فرش سے اٹھا کر اس کے برابر رکھ دیا۔ سعد ابھی تک سوئے نہیں؟ امی جان نے کمرے کی لائٹ جلتے ہوئے دیکھی تو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہارے پاس سے ہی اٹھ کر گئی ہوں۔ تمہاری ٹیسٹ کی تیاری تو پوری تھی، پھر ابھی تک جاگ رہے ہو؟ جی امی جان، ٹیسٹ کی تیاری تو پوری ہے، لیکن یوں ہی بیٹھے بیٹھے ذرا آنکھ لگ گئی تھی، اب بس سونے لگا ہوں، سعد اٹھتے ہوئے بولا۔ امی جان کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ سعد سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، لیکن سونے سے پہلے بھی وہ سنہری پھول اس کے تصورات میں گھومتا رہا۔ سعد میرے ساتھ ذرا گراؤنڈ تک چلو گے؟ ضیاء بولا۔ ہاں ہاں چلو، سعد نے بیگ کی زپ بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ضیاء کو گراؤنڈ سے اپنی بال ڈھونڈنی تھی، جبکہ سعد گراؤنڈ سے ملحقہ باغیچے میں آ گیا۔ بہار کا موسم تھا، باغیچے میں ہر طرف خوشنما پھول تھے، لیکن سعد کی نظریں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اپنے خواب میں نظر آنے والے سنہری پھول کو ڈھونڈ رہا ہو، مگر سنہری پھول اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ سعد آ جاؤ، پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ ضیاء کی آواز آئی تو سعد باغیچے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں جلدی سے کلاس روم کی طرف چل دیے۔ سعد کوئی پریشانی ہے کیا؟ امی نے اسے کتابیں سامنے بکھیرے پڑھنے کی بجائے کسی گہری سوچ میں گم دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نہیں امی جان، سعد چونکتے ہوئے بولا۔ تو پھر اتنے دنوں سے یوں چپ چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں امی جان، سعد سیدھا ہو بیٹھا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ کچھ تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ امی جان نے اس کی پیشانی پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ امی جان، میں نے خواب میں کئی دفعہ ایک سنہری پھول کو دیکھا ہے، اس کی پتیاں بھی سنہری ہیں، وہ بہت خوبصورت دکھتا ہے، اور اس کی خوشبو وہ تو بہت ہی عمدہ ہوتی ہے۔ امی جان، اب تو کئی دنوں سے وہ سنہری پھول دن کے وقت بھی میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ امی جان، وہ سنہری پھول بہت اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا میری بات غور سے سنو۔ امی جان کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم میری اکلوتی اولاد ہو، مجھے اور تمہارے ابو کو تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ ہم تمہیں مستقبل میں ایک کامیاب ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے میں تمہیں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی ہوں، ایسا انسان جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، انسانیت کا درد ہو۔ امی جان نے تھوڑا توقف کیا۔ سعد غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔
مجھے لگ رہا ہے کہ اس خواب نے تمہیں تم سے ہی ملوا دیا ہے اور منزل تک کا رستہ دکھا دیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ سنہری پھول تم ہی ہو۔ صبر و کنات، خدمت خلق، محنت، اصرار، لگن، حب الوطنی، یہ سب اس پھول کی پتیاں ہیں جو 400 خوشبو بکھیریں گی، اور اخلاص وہ سنہری روشنی ہے جو اس پھول کی پتیوں سے چھن چھن کر باہر آئے گی۔ امی جان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سعد کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ وہ واقعی سنہری پھول کے جیسا بن کر سب کی آنکھوں کو بانے کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی آ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی سنہری آنکھیں جلمل موتیوں سے بھر گئی تھیں۔ کچھ کر دکھانے کے جذبات نے اس کے دل میں طوفان مچا دیا تھا۔ بولو، وہ سنہری پھول بنو گے نا تم؟ امی جان کی آواز دوبارہ آئی۔ ان کے لہجے میں ایک التجا تھی، جیسے وہ اس سے کوئی عہد لینا چاہتی ہوں۔ جی امی جان، میں ضرور وہ سنہری پھول بنوں گا، سعد نے پرعزم لہجے میں کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جی تو فرینڈز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ عہد کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے سنہری پھول کی طرح ایک پھول بنیں گے اور لوگوں کی زندگی میں خوشبو کے ساتھ ساتھ خوبصورت احساسات کا اضافہ کریں گے۔ نئی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بائے بائے۔